میں وہ بات رہ گئی. مدینے گئے نا تو مدینے جا کر پوچھا یہ تم کیا چکر چلا رکھا ہے؟ جی ہم نے زمانہ جاہلیت میں 2 دن خوشی مناتے تھے. منانے والے وہ مسلمان تھے فضل صاحب. اور کون تھے؟ صحابی تھے. اس کا مطلب ہے غلطی ہوتی ہے صحابی سے، معصوم نہیں ہے. ایویں ہی ہے. صحابہ سے وہ غلطی ہوئی کہ وہ جو خوشی کے دن انہوں نے جاہلیت میں رکھے تھے وہ مسلمان ہو کر بھی ان دنوں میں خوشی منا رہے تھے. نبی علیہ السلام مدینے کا کہا ادھر آؤ یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت مناتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو آج قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما. ہائے ہائے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے خوشی کے دن ان 2 خوشی کے دنوں کے بدلے میں بدل دیے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی. امام البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. میں اور آپ بھی اس کو صحیح جانتے ہیں کیونکہ اس حدیث کی کتاب ہے، صحیح حدیث ہے. اور یہ ہر خاص و عام کی زبان پہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینے جا کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ مشروع ہوئی. ایسے ہی روزے بھی مدینے میں فرض ہوئے، نماز بھی مدینے میں فرض ہوئی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی مدینے میں فرض ہوئی. تو یہ 11 سال کہاں گئے مکہ کے؟ 13 سال. یارو دین کی حکمت سمجھو. دین بتدریج آیا ہے، آسان ہو کر آیا ہے. جتنا بوجھ اٹھا سکتے تھے اتنا ہی دین آیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. دین وقت ضائع کرنے نہیں آیا، روڈوں پہ بھگانے کے لیے نہیں آیا. دین بوجھ بن کر نہیں آیا، دین تکلیف کا نام بن کر نہیں آیا. میں صبح جا رہا تھا ایسے، صبح کتنے بجے جا رہے تھے؟ 7:30 8 بجے. اس طرف ایک مسجد کے باہر آواز آئی ہمیں، میں گاڑی میں تھا تو میں نے دیکھا یہ کیا چکر ہے. وہاں بھی وہی چکر تھا خوشی منانے والا. ٹھیک ہے جی، سانو خوشیاں چنگیاں نہیں لگدیاں اور تانوں چنگیاں لگدیاں. انہوں نے جناب وہ چھوٹے چھوٹے منع آئے ہے مدنی منع، چھوٹے چھوٹے منع کوئی 20-25 ہوں گے. 7:30 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ہر منع کے ہاتھ میں سبز جھنڈی ہے، سر پہ سبز ٹوپی ہے، کپڑے سفید ہیں. اور میں نے کہا کملو کہ کپڑے بھی سبز کر لو تاکہ پتہ تو چلے پودے لگے ہوئے نرسری کے. اب جناب وہ جھنڈیاں ہل رہی ہیں اور نعتیں چل رہی ہیں. 20-25 بچے ہیں. اچھا میں نے گاڑی روکی، میں تو وہابی ہوں نا، اس طرح کا وہابی نہیں ہوں جب لڑ پڑوں. میں نے کہا ہم بھی خوشی مناتے ہیں. دیکھا تو جو مسجد کے نمازی ان میں سے 2 بھی نہیں ہیں. وہ بچے ہیں جو بیچارے پڑھنے آ گئے اور وہ مولوی ہیں جو پڑھانے آئے 20-25 ہزار روپے تنخواہ پہ، اور انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. میں نے ایک بندہ وہاں دکان والا تھا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہاں نمازی کیوں نہیں بلائے؟ جو یہ مجمع لگا ہوتا ہے جمعے والے دن یا نمازوں میں، تو ان کو کہتا ان کو دلچسپی نہیں ہے. تو میں نے کہا تو خام خواہ کھا ہی لینی تو جدو نماز بھائی مجمع ساری امت کو خوشی کیوں نہیں ہے؟ تو جو بیچارے شکنجے میں آ گئے قیدیوں سے جو مرضی کرا لو، ان کو الٹا لٹکا کے پٹائی کر لو، سیدھا لٹا کر لو. وہ دیکھو نا آپ کے ملک کے صحافی کو کیا حشر کر دیا. بھئی جو تمہارے پاس آ گئے ان کو تم نے جھنڈیاں پکڑا دی، دھوپ میں کھڑا کر دیا جناب، سبز ٹوپیاں پہنا کے. بھئی میلاد منا رہے ہیں، قصور ان کا ہے. ان سب کو بلاؤ، نمازی کو اعلان کرو کل کوئی بھی نمازی پیچھے رہا وہ کافر ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا. لگ پتہ جائے گا وہ مولوی گڑھ دینے میں سیتوں انہوں نے تو سانو کافر بنانا ہے نا. ایسے ہی یہ شریعت نہیں ہے. دین ان کے لیے اترا ہے، مولوی کے لیے نہیں اترا. اگر یہ دین میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو اس کو پسند کروا، اور اگر نہیں مانتا تو پھر اس کو بتا تو جہنمی ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا، تو گستاخ ہے. اور اگر پھر بھی نہیں مانتا تو خود بھی سوچ لے کچھ یار کھڑا ہو کے کہ میں کیا کرتا ہے جب میری قوم مندی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے محنت کی، 11 سال محنت کی، نہیں مانے. لیکن مانے تھے، کچھ مانے تھے، نہیں مانے مدینے چل گئے، چھوڑ دیے. تو اسی مسجد چھوڑ دے تو نمازی نہیں مندے.
اور جن مولویوں کے کہنے پہ اس کی مسجد کے نمازی میلاد میں بحیثیت تمام نمازی شریک نہیں ہوتے، اس مسجد کو، اس مولوی کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جب نبی نے اپنا پیدائش کا قلعہ مکہ چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ گل نہیں منی، تو ماما لگتا ہے اس مسیح میں تیری نمازی گل نہیں منتے۔ بحیثیت مجموعی سے مراد کیا ہے؟ اکثریت۔ ہم تو یہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ادھر بڑا زور شور آ رہا ہے، میں نے پچھلا جمعہ پڑھایا وہ ختم ہو گیا، ٹینٹی اٹھا کے کوئی لے گیا۔ وہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ لے جاؤ ان سے، یہ ناجائز ہے، میں نے صرف وہ واقعہ سنایا تھا ابو لہب نے عقیقہ کے، یہ کہتے ہیں ہم میلاد منائیں گے۔ عقیقہ اور میلاد کا جوڑ کیا ہے؟ عقیقہ تو آج بھی سارے مسلمان کرتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ میلاد 1% بھی نہیں کرتے، بلکہ نمازی کرتے ہی نہیں ہے، اپنی طلبہ کر کے ٹکٹ کر مدینے چلے گئے۔ اب اس حدیث کو سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے مدینے جا کے اپنے صحابہ کو کہا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے تمہارے لیے 2 اور دن خوشی منانے کے لیے مقرر کر دیے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کسی مولوی کی زبان سڑ جائے اگر وہ اس حدیث میں یوم المیلاد کا بھی لفظ لا دے۔ 2 دن مقرر کیے نا، تو کیا نبی تیسرا دن نہیں بتا سکتے تھے اسی حدیث میں، اسی فرمان میں؟ کیونکہ اس وقت مقرر کیے گئے تھے نا، دن مقرر ہو رہے تھے، وحی آ رہی تھی، اوپر سے ڈائریکٹ وحی آ رہی تھی، اللہ کا فرشتہ جبرائیل آ رہا تھا، وہ کہہ کر گیا کہ مسلمانوں کے لیے یوم الفطر یوم الاضحیٰ خوشی کے دن ہیں، اور نبی علیہ السلام اسی دن کہہ دیتے تیسرا بھی دن ہے وہ یوم المیلاد ہے۔ لیکن سنن نسائی کی صحیح حدیث کیا، تم بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، سنن نسائی اٹھا لو، موطا امام مالک اٹھا لو، مسند احمد اٹھا لو، بہقی اٹھا لو، مصنف ابن شیبہ اٹھا لو، مصنف عبد الرزاق اٹھا لو، کائنات کی ساری کتابیں اٹھا لو، تمام چاروں ائمہ کی کتب فقہ اٹھا لو، رب کبریا کی قسم ہے ایک روایت بھی، آدھی روایت بھی، کسی روایت کے اندر ایک بار بھی یہ تذکرہ نہیں سنا سکتے کہ نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ جا کر 2 دن مسلمانوں کے مقرر کیے تھے، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنی گردن پیش کرتا ہوں، ایک روایت کے اندر یوم المیلاد جشن عید میلاد ثابت کر دی جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے مسجد کے منبر پہ بیٹھوں گا نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے آئندہ خطبہ اسلام نہیں دوں گا، دین کی بات نہیں کروں گا، صرف نماز پڑھوں گا، خدا کو خوش کروں گا، بریلویت کو اختیار کروں گا، سنیت کے مذہب پہ آ جاؤں گا۔ یہ شرط اول ہے کہ جس دن پیغمبر خدا نے یوم الفطر کہا، یوم الاضحیٰ کہا، کیا یوم المیلاد کہا یا نہیں کہا؟ یہ سوال ساری کائنات کے بر صغیر کے مسلمانوں سے ہے کہ یوم المیلاد ثابت کر کے دکھاؤ۔ حلوے ہمیں بھی کھانے آتے ہیں، کھیر ہمیں بھی بنانی آتی ہے، اور جھنڈیاں اٹھا کے روڈ پہ کیا، ہم تو ویسے گھومتے رہتے ہیں، سارا دن ہمارا روڈوں پہ گزرتا ہے، نہیں کر سکتے؟ فضل بھائی کون نہیں کر سکتا؟ اور ہم نے کئی سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ اس مسجد کے نمازی جوہر کے تمام عید میلاد النبی کا خرچہ برداشت کریں گے، ایک دلیل اس رسول سے لا دو جس کے دین کو مانتے ہو۔ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، لیکن نبی علیہ السلام معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی بھول گیا یوم المیلاد نہیں کہا تو وہ اسلام میں نہیں رہے گا، لیس منا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے دین پہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب نبی بھولے نہیں، نبی سے نسیان نہیں ہوا، قصدن یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ مقرر کیا، یوم المیلاد کا لفظ ہی نہیں ادا کیا۔ اس کا مطلب ہے جس کا تذکرہ نبی نے نہیں کیا، جس کو یاد بھی نہیں کہا، بلکہ نبی نے پیر کا روزہ رکھا، پیدائش کی وجہ سے نہیں رکھا۔ یہ آج آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، نبی نے پیر کا روزہ رکھا تو جمعرات کا بھی رکھا،
پیر اور جمعرات کا روزہ تو نبی علیہ السلام ہر مہینے رکھتے تھے، ہر ہفتے رکھتے تھے، تو پھر میلاد کی کہ ادھر کہاں سے تم نے ٹچ کر دیا؟ پیدائش سے اگر رکھیں تو سال میں ایک پیر کا روزہ رکھیں، اگر اس کی نسبت میلاد نبوت سے ہو کہ روزہ رکھا پیر والے دن، تو سال میں ایک بار پیدائش ہوئی تھی، ہر سال ہوتی ہے، ہر پیر کو ہوتی رہی۔ کیوں مت تمہاری یہ قوم دی یار، انہوں نے جاہل کیوں سمجھ رکھا ہے؟ یہ تمہاری وجہ سے تمہیں جاہل سمجھ رکھا ہے۔ تم اگر سوال کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور مر جاؤ اٹھ کے پوچھا کرو، اور تو مولوی کئی کی جانا ہے، سانو دس بھی صحیح دلیل کی تو لئی آنا ہے، پوچھتے ہی کوئی نہیں، لم جو پوچھ سارے ستے میں۔ جب نہیں پوچھو گے تو جو مرضی کرے، جب قانون نہیں پوچھے گا تو معاشرہ برباد ہو جائے گا، لا قانونیت، ہڑبونگ، تماش بینی، دہشت گردی، پولیس غیر فعال، فوج غیر فعال، تو پھر کیا جنگل کا نمونہ ہوگا معاشرہ۔ جب یہ قوم نہیں پوچھے گی مولوی سے، تو یہ کہہ رہا ہے ثواب کی نیت سے کہہ رہا ہے، دین کے نام سے کہہ رہا ہے، دین جس کے نام پہ آیا ہے اس نے بھی یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ حجتیں نہیں کرنا، تو دلیلیں نہیں نکال، تو سیدھی بات بتا۔ قولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے سیدھی بات کرنی ہے۔ اور یار اٹھ کے پوچھا کرو، کیوں مر جاتے جو مولوی کھا جائے گا؟ ویسے مولوی کی بات آپ کو کوئی ادا پسند نہ ہے تو مولوی کٹ دیں جے، تو مسئلہ نہیں کٹا سکتے۔